بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے دو نام جسم سے بیماری کو بھگاتی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد جو پڑھے گا اللہ اس کے جسم کو ہر بیماری سے پاک کر دے گا۔ محترم ناظرین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب، نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا، ہر کمزوری کو طاقت میں بدلنے والا، ہر غم کو خوشی میں تبدیل کرنے والا، ہر بیماری پر کامل قدرت رکھنے والا۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ صرف عبادت کا طریقہ سکھایا بلکہ یہ بھی بتایا بندہ اپنی ہر ضرورت، ہر پریشانی، ہر بیماری میں اپنے رب کی طرف کیسے رجوع کرے۔ ناظرین اکرام، دنیا میں رہنے والا ہر انسان کبھی نہ کبھی آزمائش سے گزرتا ہے۔ کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہوتا ہے، کوئی ذہنی پریشانی، خوف، بے چینی یا گھریلو مسائل میں گرفتار ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان مختلف ذرائع تلاش کرتا ہے، لیکن ایک سچا مومن جانتا ہے حقیقی مدد صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی شفا دینے والا ہے، وہی مشکلات دور کرنے والا ہے، وہی دلوں کو سکون دینے والا ہے، وہی ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہایت خوبصورت نام بیان فرمائے ہیں جنہیں اسماء حسنی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی کامل صفات کا اظہار ہے۔ ہر نام میں اس کی رحمت، قدرت، حکمت، علم، مغفرت، بندوں پر شفقت جھلکتی ہے۔ جب بندہ ان ناموں کو سمجھ کر ان کے معنی پر غور کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب سے پہلے سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اسماء حسنی کی اہمیت صرف یہ نہیں انہیں یاد کر لیا جائے، بلکہ ان کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا بھی ضروری ہے۔ جب بندہ جانتا ہے اللہ رحمان ہے تو وہ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جب وہ جانتا ہے اللہ غفور ہے تو گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ جب وہ یقین رکھتا ہے اللہ شفا دینے والا ہے تو بیماری میں صرف اسی سے شفا کی امید رکھتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے اللہ سلام ہے تو دنیا آخرت کی سلامتی اسی سے مانگتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے دو اختیار کرنا بھی سنت ہے، یعنی دوا اختیار کرنا بھی سنت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کروانے کی ترغیب بھی دی اور ساتھ ہی یہ بھی سکھایا دل کا تعلق ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، کیونکہ دوا سبب ہے لیکن شفا صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے۔ کتنے ہی مریض ایسے ہوتے ہیں جن پر دوائیں دیر سے اثر کرتی ہیں، لیکن جب وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید بار بار اس حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بندے کو ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مصیبت آئے تو صبر کے ساتھ دعا کریں، بیماری آئے تو علاج کے ساتھ اللہ سے شفا مانگیں، پریشانی آئے تو استغفار اور ذکر کو اپنا معمول بنائیں۔ یہی انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ تھا، یہی صالحین کی زندگی کا سرمایہ تھا۔ ناظرین، آج کے دور میں بہت سے لوگ فوری نتائج کے لیے ایسے وظائف، عملیات کی طرف چلے جاتے ہیں جن کی قرآن اور سنت میں کوئی اصل نہیں ہوتی۔ ایک مومن کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ صرف وہی اذکار، دعائیں اختیار کرے جو شریعت کے مطابق ہو یا جن میں کوئی غیر شرعی بات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کے ذریعے دعا کرنا بھی خود قرآن مجید کی تعلیم ہے، اس لیے یہ ایک عظیم عبادت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے ناموں کو محبت، یقین، عاجزی کے ساتھ پکارتا ہے، اس کا دل سکون پاتا ہے، اس کی امیدیں تازہ ہوتی ہے اور وہ مایوسی سے نکل کر اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ یہی یقین انسان کو مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اگر بیماری لمبی ہو جائے تو مومن جانتا ہے اس کا رب اس کے حال سے
خوب واقف ہے اور وہ جس وقت چاہے شفا عطا فرما سکتا ہے۔ لہٰذا آج ہم قرآن سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے دو ایسے بابرکت نام بتائیں گے جن کی برکت سے جسم سے ہر بیماری نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ان ناموں کی برکت سے پڑھنے والے کے جسم کو ہر بیماری سے پاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کون سے نام ہیں اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ ناظرین اکرام، جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی عظمت پر غور کرتے ہیں، سب سے پہلے ہماری رہنمائی قرآن مجید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بار بار اپنے مبارک ناموں صفات کا ذکر فرمایا تاکہ بندے اپنے رب کو پہچانیں، اس سے محبت کرے، اسی پر بھروسہ کرے اور ہر ضرورت میں اسی کو پکارے۔ قرآن ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ صرف الفاظ دہرا دیا جائے، بلکہ یہ سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معنی کو سمجھتے ہوئے اخلاص اور یقین کے ساتھ اس سے دعا کی جائے۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے دعا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا۔ ترجمہ، اللہ ہی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں، لہٰذا تم انہی ناموں کے ساتھ پکارو۔ یہ آیت اسماء حسنہ کے بارے میں بنیادی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو حکم دیا وہ اس کے بہترین ناموں کے ذریعے دعا کریں۔ اگر بندہ شفا چاہتا ہے تو شفا دینے والے رب کو پکارے، اگر رزق چاہتے ہیں تو رزق پکارے، اگر مغفرت چاہتے ہیں تو غفور و رحیم کو پکارے، اور اگر سکون چاہتے ہیں تو سلامتی عطا کرنے والے رب کے حضور عاجزی سے دعا کرے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اسماء حسنہ صرف یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ دعا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے بھی ہے۔ دوسری آیت، شفا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ آیت ہر مسلمان کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ انسان علاج کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوا استعمال کرتا ہے، لیکن حقیقی شفا صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو معمولی دوا بھی فائدہ دے دیتی ہے، اور اگر اس کی معیشت نہ ہو تو بہترین علاج بھی بے اثر رہ سکتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان دوا کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا بھی کرتا ہے۔ تیسری آیت میں قرآن بھی شفا اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا قرار دیا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے قرآن دلوں کی بیماریوں جیسے شک، نفاق، غفلت، گمراہی کے لیے بھی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے ذریعے جسمانی بیماریوں بھی برکت فائدہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آیت کے ذریعے رقیہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ چوتھی آیت، اللہ تعالیٰ ہر دعا سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دیں میں قریب ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ آیت ہر مایوس دل کے لیے امید کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے، وہ ان کی آواز سنتا ہے، ان کے آنسو دیکھتا ہے، ان کی تکلیف جانتا ہے اور مناسب وقت پر بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ کبھی وہ فوراً دعا قبول کرتا ہے، کبھی کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور کبھی آخرت کے لیے اس دعا کا بہترین اجر محفوظ کر دیتا ہے۔ ان تمام آیات پر غور کرنے سے چند اہم حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کرنا قرآن کی تعلیم ہے۔
بیماری سے شفا صرف اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتا ہے اور اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دعا کے ساتھ صبر، یقین، اخلاص اور جائز اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کی بعد ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو ہر وہ راستہ سکھایا جس میں دنیا آخرت کی بھلائی، بیماری کے وقت پر صبر، علاج، دعا، ذکر الہی، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ، یہ سب ہمیں احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ آئے چند احادیث کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یہ کم سو جس نے انہیں یاد کیا، ان کے تقاضوں کو مطابق عمل کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث اسماء الحسنی کی عظمت کو واضح کرتی ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے، احساس کا مطلب صرف زبانی یاد کرنا نہیں بلکہ ان کے معنی کو سمجھنا، ان پر ایمان رکھنا، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور انہی ناموں کے ذریعے دعا کرنا بھی ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے۔ حضرت اسماء بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو علاج کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری مگر اس کے لیے شفا بھی پیدا فرمائی ہے، سوائے بڑھاپے کے۔ یہ حدیث ہمیں ایک بہت اہم اصول سکھاتی ہے۔ اسلام صرف دعا کا حکم نہیں بلکہ علاج اختیار کرنے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بیمار ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، دوا استعمال کریں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ شفا کی دعا کریں۔ دعا سبب ہے لیکن شفا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائے، تمہارا رب فرماتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے ذریعے دعا کرتا ہے تو دراصل ایک عظیم عبادت انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق قبول فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیماری کے لیے دعا فرماتے تو یہ الفاظ پڑھتے، اللہم رب الناس اذہب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ، اے اللہ، لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسے کامل شفا عطا فرما بیماری کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، اصل شفا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے جب بھی ہم دعا کریں تو یقین رکھیں، ڈاکٹر تمام اسباب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ ناظرین اکرام، زندگی میں بیماری آنا، پریشانی پیش آنا یا مصیبتوں کا سامنا کرنا اللہ تعالیٰ کے سنت آزمائش کا حصہ ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی آزمائشوں سے گزرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، لیکن انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے صبر، دعا، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامل شفا عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا، جب کسی مسلمان کو بیماری، غم، تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے مومن بیماری کو صرف مصیبت نہیں سمجھتا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے قرب، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے انسان علاج کو ترک نہ کرے، مایوس نہ ہو، ایسے غیر ثابت وظائف یا وعدوں پر یقین نہ رکھے جن کی شریعت میں کوئی بنیاد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا ورد یقیناً باعث برکت ہے، مگر ان کے ساتھ اخلاص، دعا، توبہ، استغفار، صبر، اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔
اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو یا شافی کہا کر پکارتا ہے، یا رحمان کہہ کر اس کی رحمت مانگتا ہے، یا سلام کہہ کر عافیت طلب کرتا ہے، وہ قرآن کی تعلیم کے مطابق اپنے رب سے دعا کر رہا ہوتا ہے، لیکن شفا کا وقت اور طریقہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، دنیا کی زندگی آزمائش کا گھر ہے۔ یہاں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جسے کبھی بیماری، پریشانی، مالی تنگی، ذہنی دباؤ، گھرویلی مسائل یا کسی اور قسم کے آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرمایا، وہ اپنے بندوں کو مختلف حالات سے آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان، صبر، توکل کا امتحان ہو۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دی ہے، جو بندہ ہر حال میں اپنے رب کو طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب بیماری آئے تو سب سے پہلے دل میں یقین تازہ کرے، اللہ تعالیٰ کی ہر تقدیر میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ممکن ہے یہ بیماری گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے، درجات کی بلندی کا سبب بن جائے، یا انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیں۔ اس لیے بیماری میں بھی بے صبری، شکوہ، مایوسی کے بجائے دعا، صبر، امید کا دامن تھامنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کریم میں صبر شفا کی سب سے روشن مثال دیکھیں تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال، اولاد، صحت جیسی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ پھر ایک وقت آیا، وہ شدید آزمائش میں مبتلا ہوئے، ان کو صحت متاثر ہوئی، مال ختم ہو گیا، کئی مشکلات نے انہیں گھیر لیا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی اپنی زبان پر ناشکری آنے دی۔ آخرکار انہوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کا ترجمہ، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کی بیماری دور کر دی، انہیں دوبارہ صحت عطا فرمائی، ان کا مال بھی لوٹا دیا، انہیں پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، انہیں اس عظیم مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے جب بندہ اخلاص، عاجزی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کے جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو نام کہاں، کیسے، کتنی تعداد میں پڑھنے ہیں، جس کے پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو صحت، تندرستی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی بہت ہی پیاری آیت ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 33 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اس آیت کو پڑھتے وقت دل میں یقین تازہ کریں، تمام اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی شفا صرف اسی کے اختیار میں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا شافی یا سلام، اے شفا دینے والے، اے سلامتی عطا فرمانے والے۔ ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت، عافیت، ہر قسم کی بیماری سے حفاظت کی دعا کریں۔
اس کے بعد آپ نے کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ استغفار دل کو پاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، بندے کو اس کے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی سے دعا کریں، اللہم رب الناس اذہب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ: اے اللہ، لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا، تیرے شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسے کامل شفا عطا فرما بیماری کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ محترم ناظرین، ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن کی سب سے بڑی طاقت اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہے۔ جب انسان اپنے رب کو اخلاص، عاجزی، مکمل بھروسے کے ساتھ پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ البتہ قبولیت کا طریقہ اور وقت اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اپنی بابرکت اسماء الحسنی کی صحیح معرفت عطا فرمائے، ہمیں ہر ظاہری باطنی بیماری سے شفا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، برکت، عافیت نازل فرمائے اور دنیا آخرت کے ہر بھلائی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔